السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ کیسے اپنی ازدواجی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ ویڈیو ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو اپنی شادی شدہ زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں یا ایسے تمام لوگ جن کی ابھی شادی ہونے والی ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ بیوی کو بیمار نہ کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اہلیہ نفسیاتی بیمار نہ ہو اور آپ کی بیوی بڑھاپے کی عمر تک پہنچنے کے باوجود صحت مند اور تندرست رہے، آپ کے بچے خوبصورت، ہونہار، اعلیٰ صلاحیتوں اور قابلیتوں کے مالک ہوں، تو اپنی طرف سے پوری کوشش کیجیے کہ آپ کی ذات سے آپ کی بیوی کو غم نہ پہنچے اور آپ پر اس کو اتنا اعتماد ہو کہ اپنی ہر الجھن وہ آپ سے بلا تکلف کہہ سکے۔ وہ اندر ہی اندر نہ گھٹے، اپنے بیوی بچوں کی تمام جائز خواہشات کو پورا کیجیے۔ ناظرین، اپنی بیوی کو کبھی بھی اگنور نہ کریں، اس کی باتوں کو دھیان سے سنیں۔ ناظرین، شادی کے بعد ایک عورت کا انحصار اس کے خاوند پر ہوتا ہے۔ وہ ان تمام رشتوں کو اپنے خاوند میں تلاش کرتی ہے جن کو وہ چھوڑ آتی ہے، تو اپنی بیوی کو خوش رکھنے کی پوری کوشش کریں۔ اس طرح سے وہ نفسیاتی اور جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہے گی، اور یاد رکھیں اس کی تندرستی میں ہی آپ کی تندرستی کا راز ہے۔ ناظرین، عورت کے بارے میں یہ سچ ہے کہ تم اسے خوبصورت کہو گے تو وہ خوبصورت ہوتی چلی جائے گی، تم اسے اچھا کہو گے تو وہ اچھی ہوتی چلی جائے گی، اور تم اسے ہمدرد، رحم دل، گھر کا خیال رکھنے والی، ہنس کر قربانی دینے والی کہتے جاؤ گے تو وہ ویسی ہی بنتی جائے گی۔ مگر جب تم اس کی چھوٹی سی غلطی کو بڑا بنا دیتے ہو، اس کے لباس، کھانے اور روزمرہ کے کاموں میں ہر وقت عیب نکالتے رہتے ہو، تو دراصل تم اسے دن بدن عیب دار کرتے چلے جاتے ہو اور اس کو ذہنی مریض بنا دیتے ہو، اور وہ ہر دن کو اس گھر میں اپنا آخری دن سمجھنے لگتی ہے۔ اور ذرا سوچو، ان حالات میں وہ اس گھر کے بارے میں 20 سال کے بعد کی پلاننگ کیسے کر سکتی ہے؟ ناظرین، عورت احساس سے متاثر ہوتی ہے۔ تھوڑی سی تعریف اور احساس کر لینے سے وہ بہت خوش ہو جاتی ہے۔